بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے سوں تیری ربا، بغیر پراں تو اڈاریاں ماریاں نے، بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، جنہ تیرا مولا در چھڑ دیتا، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے، جیڑے رستے تو سنت دی مہک آوے، اس رستے تے ننگنا چاہیدا اے، جیڑا نبی دی توہین کرے، ان اصولی تے ٹنگنا چاہیدا اے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے، رحمت، بخششی، دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد، گزشتہ جمعہ دے اندر ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دا تذکرہ جاری ہے۔ انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بھی ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا دی سیرت نو ذکر کرانگے کہ جس وقت حضرت ام سلمہ دے پہلے خامن انتقال کر جاندے نے، پھر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نکاح ہویا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کائنات دے اندر فضیلت، مقام اور مرتبے دے اعتبار دے نال سب تو اعلیٰ عظمت اور رتبے اور مقام والے دی،
اسی طرح امہات المومنین میرے محبوب پیغمبر دیاں پاک بیویاں اس کائنات دے اندر جتنیاں بھی عورتاں نے انہاں سب تو پاک مقام اور مرتبے والیاں نے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا کہ امہات المومنین مومنہ دیاں ماما نے، اور انہاں دا مقام مرتبہ ساڈا حقیقی ماما نالوں بھی اللہ پاک نے زیادہ بنا دیتا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر دی بیویاں دے اندروں محبوب بیوی ہے، اسی طرح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر دی بڑی پیار اور محبت والی بیوی ہے۔ جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر حضرت جبرائیل امین آیا کر دے، وہی نازل ہویا کر دی، اسی طرح ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر دے اندر بھی اللہ دا قرآن نازل ہویا کردہ، جبرائیل امین آیا کر دے۔ صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو ذکر فرما دے نے ان جبریل اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعنده ام سلمة قال فجعل يتحدث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قالت هذا دحية۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے ایک دن اللہ دے فرشتے، اللہ دے فرشتیاں دا سردار فرشتہ حضرت جبرائیل امین میرے محبوب پیغمبر دے گھر دے اندر آ جاندے نے، اور یہ دن حضرت ام سلمہ دے گھر دے اندر میرے محبوب پیغمبر دا دن گزر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام کیتا، آپ دے قریب بیٹھ جاندے نے، گفتگو کر دے نے، آقا علیہ السلام دنال دین دیاں باتا کر دے نے۔ اللہ دا حکم لے کے حضرت جبرائیل امین میرے محبوب پیغمبر دے کولا جاندے نے، وعندہو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ قریب بیٹھیاں نے، میرے محبوب پیغمبر دیاں باتاں سن رہیاں نے۔ جس وقت جبرائیل امین میرے محبوب پیغمبر دے نال گفتگو کر کے واپس چلے جاندے نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے لے ام سلمہ، اے ام سلمہ من ہاذا، اے ام سلمہ پتہ ہے کون سے، او کما قالا یا تینوں میں دس دیا ہے کون سے۔ حضرت ام سلمہ فرما دیا نے ہاذا دحیۃ قلبی، اے مدینے دا خوبصورت نوجوان، اے مدینے دا بڑا پیارا نوجوان، دحیہ قلبی جیدے بارے حدیث اندر لفظ نکل لے، مدینے دیاں عورتاں اپنے دروازے دے اندروں چھپ چھپ کے نو دیکھیا کر دیا سر، اے بڑا خوبصورت نوجوان ہے۔ حضرت ام سلمہ فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر جی اے دحیہ قلبی ہے، آقا فرمان دے نے اے ام سلمہ اے اللہ دا فرشتہ جبرائیل امین ہے۔ حضرت جبرائیل امین حضرت ام سلمہ دے حجرے دے اندر بھی تشریف لے آندے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو حدیث دے نال بڑا پیار ہے، حدیث نو سنن دی تمنا ہر وقت دل دے اندر موجود ہوندی، اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حدیث دی کوئی بات آندی
دوڑدیاں ہوئی اپنے کام کاج نو چھوڑ کے مسجد نبوی دے نال، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر دی ازواج دے جتنے بھی حجرے سیگے مسجد نبوی دے بالکل نال کھڑکیاں مسجد نبوی دے اندر کھول دیا سن۔ حضرت ام سلمہ دوڑ کے جا کے کھڑکی دے قریب بیٹھ جاندیاں اور کان لگا کے سنن لگ جاندیاں کہ میرے محبوب پیغمبر کیڑی حدیث نو بیان فرما رہے نے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے ہیں، قال سمعت ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول قلت للنبی ما لنا نذکر فی القرآن کما یذکر الرجال۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے رہے، ایک دن ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نو کے دیا نے فرمان لگیا، اللہ تے پیغمبر جے اللہ پاک دا قرآن تاڑے تے نازل ہندائے، اللہ تے پیغمبر جے قرآن دے اندر اللہ دی توحید تاڑے تے نازل کیتی جان دیئے، اللہ تے پیغمبر جے قرآن دے اندر احکامات نو نازل کیتا جان دائے، اللہ تے پیغمبر جی قرآن دے اندر مسائل نو ذکر کیتا جاندا ہے، اللہ دے پیغمبر جی اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون، جڑے مرداں دے اندروں او لوگ کامیاب نے جڑے نماز پڑھ دے نے۔ اللہ دے پیغمبر جی اللہ پاک دا قرآن مرداں دیاں صفات نو ذکر کردا ہے، اللہ دا قرآن صحابہ دی صفات نو ذکر کردا ہے، اللہ پاک دا قرآن میدان جہاد دے اندر قتال کرنے والے لوگاں دا ذکر کردا ہے۔ اللہ دے پیغمبر جی عورتاں دا ساڈا ذکر قرآن دے اندر کیوں موجود نہیں؟ ما لنا لا نذکر فی القرآن کما یذکر الرجال، جس طرح مرداں دا ذکر قرآن دے اندر کیتا جاندا ہے، اللہ دے پیغمبر جی خواتین دا خاص ذکر قرآن دے اندر کیوں موجود نہیں؟ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے میں یہ بات محبوب پیغمبر نو کہے، محبوب پیغمبر کا دے اندر اٹھے مسجد نبوی دے اندر چلے جان دے رہے۔ حضرت ام سلمہ فرما دیا نے میں اپنے بالاں دے اندر کنگھی کرنا شروع کر دیتے، جتنی دیر میرے محبوب پیغمبر کر دے اندر ہویا کر دے، میرے محبوب پیغمبر دیاں ازواج مطہرات میرے محبوب پیغمبر دی خدمت دے اندر وقت گزار دیا، ادھروں میرے محبوب پیغمبر اٹھ کے مسجد نبوی دے اندر جان دے نے، ادھروں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر دے اندر باراں دے اندر کنگھی کرنا شروع کر دیا نے۔ حضرت ام سلمہ فرما دیا نے مینوں ہلکی جی محبوب پیغمبر دی آواز مسجد نبوی دے اندر آئی، میں جلدی دے نال اپنے بالاں نو سمیٹیا اور کر دی کھڑکی دے نال کن لگا کے سننا شروع کر دیتا۔ آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی دے اندر جا کے قرآن دیاں آیات نو تلاوت کیتا، اللہ دے محبوب پیغمبر قرآن دیا آیتاں پڑھ دینے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتا، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتا، والقانتین والقانتات، قناعت کرنے والے مرد قناعت کرنے والیاں عورتا، والصادقین والصادقات، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والیاں عورتاں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والیاں عورتاں، والخاشعین والخاشعات، اللہ دے کولوں ڈرنے والے مرد اور اللہ دے کولوں ڈرنے والیاں عورتاں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والیاں عورتاں، والصائمین
والصائمین والصائمات، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن والے مرد، اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن والیاں عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ دا کثرت دے نال ذکر کرن والے مرد، اللہ دا کثرت دے نال ذکر کرن والیاں عورتاں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ پاک نے مومن مرد، مومن عورتاں، مسلمان مرد، مرداں دے نال عورتاں دا نام لے کے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا، اور جے دے اندر اے صفاتاں پائیاں جاندیاں نے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ پاک فرماندے نے انہاں دے نال میں مغفرت دا اجر عظیم دا وعدہ کر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے، جس وقت اللہ پاک نے آیات تطہیر نو نازل فرمایا، اس وقت میرے محبوب پیغمبر میرے گھر دے اندر موجود سن۔ آیات تطہیر اہل بیت دے متعلق اللہ پاک نے اہل بیت دی پاکیزگی نو بیان فرمایا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اللہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جس وقت اللہ پاک نے آیات تطہیر نو نازل فرمایا، اس وقت حضرت ام سلمہ دے اندر میرے محبوب پیغمبر موجود سن، اور جس وقت حضرت ام سلمہ دے گھر دے اندر موجود نے آیت نازل ہوئی، میرے محبوب پیغمبر نے حضرت فاطمہ نو بلایا، حضرت حسن و حسنین نو بلایا، آقا علیہ السلام نے اپنے اوپر چادر اوڑی، اپنی بیٹی اور اپنے نواسیاں نو چادر دے اندر بٹھایا، حضرت علی پیچھے بیٹھے نے، آقا علیہ السلام نے حضرت علی نو آواز دی چادر دے اندر شامل کیتا، فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجعلهم بكسائر اللهم هؤلاء أهل بيته فأذهب عنهم الرجس وتطهركم تطهيرا۔ آقا علیہ السلام نے آیات تطہیر حضرت ام سلمہ دے گھر دے اندر نازل فرمائی، اور یہ سارا معاملہ، ساریاں باتاں حضرت ام سلمہ دے گھر دے اندر نازل ہوئیاں، اور جس وقت حضرت ام سلمہ دا نکاح ہویا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ جس قدر اللہ پاک نے حضرت ام سلمہ نو ذہین اور فتین بنایا، اسی طرح اللہ پاک نے حضرت ام سلمہ نو خوبصورتی بھی عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ چھوٹی عمر سی اور کماری سن، اور پوریاں جتنیاں بھی امہات المومنین نے آپ یہ بیویاں دے اندروں سب تو زیادہ خوبصورت سن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے، اصحابہ دے اندر طبقات ابن سعد دے اندر علامہ ابن سعد ان الفاظ کو ذکر کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے، خازانت حازنن شدیدہ، کہ جس وقت ام سلمہ دے نال محبوب پیغمبر دا نکاح ہویا، کہ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں غمگین ہو گئی کہ حضرت ام سلمہ اتنی خوبصورت نے کہ تے میرا پیار حضرت ام سلمہ دے نال وڈیا نہ جاوے۔ خوبصورت اس قدر اللہ پاک نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بنایا، اور اسد الغابہ دے اندر فی معرفت صحابہ دے اندر ایک روایت نقل ہے
کانت ام سلیمۃ مصوفا بالجمال الباری کہ محبوب پیغمبر دیا ساریاں بیویاں دے اندروں سب تو زیادہ گلے بالاں والی سب تو زیادہ خوبصورت جڑی خاتون سن اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سن۔ بخاری دے اندر روایت نقل ہے کہ جتنیاں محبوب پیغمبر دی ازواج مطہرات زندہ سن 9 ازواج مطہرات محبوب پیغمبر دی زندگی دے اندر زندہ رہیاں۔ حضرت ام سلمہ واحد ایسی میرے محبوب پیغمبر دی بیوی سی جڑی کھل کے میرے محبوب پیغمبر نہ ہر قسم دی گفتگو کر سکتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے ایک دن اسی ساریاں 8 کٹھیاں ہو گئے محبوب پیغمبر دے نال بات کرنی سے بات کس معاملے دے اندر کرنی ہے اے اللہ دے پیغمبر جی جس طرح حضرت عائشہ دے حجرے دے اندر ہوندے ہو اللہ دے پیغمبر جی صحابہ کرام ہدیہ بھیج دے نے صحابہ کرام کھانا تابے کر دے اندر بھیج دے نے اے اللہ دے پیغمبر جی اپنے صحاب نو کہہ دیو جس دن ساڈے گھراں دے اندر واری ہوئے اس دن بھی صحابہ کرام تحائف ساڈے گھر دے اندر بھیجیا کر۔ حضرت ام سلمہ دا انتخاب کیتا گیا۔ حضرت ام سلمہ دے گھر جس دن میرے محبوب پیغمبر دی باری ہے حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے میں محبوب پیغمبر نو ایک دفعہ بات عرض کیتی اے اللہ دے پیغمبر جی جس طرح حضرت عائشہ دے گھر دے اندر تحائف آندے نے ہدیہ آندا ہے کھانا آندا ہے اے اللہ دے پیغمبر جی صحابہ کرام نو عرض کرو ساڈے گھراں دے اندر بھی اسی طرح تحائف اور ہدیہ آیا کر۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے محبوب پیغمبر نے پہلی دفعہ بات سنی آپ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ حضرت ام سلمہ نے دوبارہ کیا، تیسری دفعہ جس وقت حضرت ام سلمہ نے فرمایا اے اللہ دے پیغمبر جی صحابہ کرام نو کہو آقا علیہ السلام فرما دے نے اے ام سلمہ عائشہ دے معاملے دے اندر میں نو تنگ نہ کریا کر۔ حضرت ام سلمہ فرمان لگیا فوراً میری زبان دے اندروں جو لفظ نکلے نے اتوب الاللہ عز و جل من ازاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے کولو اپنے لفظاں دی توبہ کرنی ہے اے اللہ دے پیغمبر تانوں تکلیف پہنچانا مقصد نہیں سی امہات المومنین دی طرفوں میں پیغمبر بن کے پیغام دے کے آئی ہاں اے اللہ دے پیغمبر تانوں تنگ کرنا میرا بالکل مقصد نہیں سی۔ محبوب بن لبید طبقات ابن سعد دے اندر ایک حدیث ذکر کردے ہیں فرماندے نے کانا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج دے اندرو یحفظن من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا آقا علیہ السلام دی ازواج مطہرات ساریاں میرے محبوب پیغمبر دی حدیث دے نال پیار کرنے والیاں نے ساریاں میرے محبوب پیغمبر دے حکم دی تعمیل کرنے والیاں نے ساریاں قرآن نو یاد کرنے والیاں نے کثرت دے نال محبوب پیغمبر دی حدیث نو یاد کر دیاں نے۔ محبوب بن لبید فرمان دے نے ولا مثلا العائشہ و ام سلمہ حضرت محمود بن لبید فرما دے نے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے محبوب پیغمبر دیاں ایسیاں بیویاں نے جنہاں نے سب تو زیادہ احادیث کو یاد کیتا سب تو زیادہ حدیث کو ذکر کرنے والیاں بن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے انتقال تو بعد بھی صحابہ کرام تابعین حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ دے کرتا رت کریا کر دے اور مروان بن حکم ایک بات نو اکثر عرض کریا کر دے کہ کیف نسأل احدا وفینا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد دے اندر روایت نقل ہے مروان بن حکم فرما دے رہے جتنی دیر تک میرے محبوب پیغمبر دی ازواج مطہرات زندیاں نے سانو کسے ہور دے در تے جا کے دین سکھن دی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک صحابی آئے فرمان لگے اماں جی
اللہ دے پیغمبر قرآن دی کس طرح تلاوت کریا کرتے سن، اور حضرت ام سلمہ نو یہ اعزاز حاصل ہے، حضرت ام سلمہ محبوب پیغمبر دی طرف سے قرآن نو پڑھیا کرتے سن۔ جس طرح اللہ دے پیغمبر قرآن کی تلاوت کر دے، اسی طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کریا کر دیا۔ ایک دن ایک صحابی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے در تے آ جاندے نے، فرماندے نے اما جی اللہ دے پیغمبر قرآن دی تلاوت کس طرح کریا کردے سن؟ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جامعہ ترمذی دے اندر حدیث نقل ہے، حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءتہ، اللہ دے پیغمبر قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کر دے۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن نو پڑھ کے سنا دیا نے یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت ام سلمہ فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر قرآن میں اس طرح پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یقف، آقا علیہ السلام تھوڑا جہا توقف اختیار کر دے، چند لمحات لی ٹھہر دے، ثم یقول الحمدللہ رب العالمین، ثم یقف، ثم یقول الرحمن الرحیم، ثم یقف، ثم مالک یوم الدین۔ آقا علیہ السلام جس طرح سے قرآن پڑھنے تیز تیز میرے محبوب پیغمبر قرآن نہیں پڑھ دے، بلکہ آقا علیہ السلام قرآن نو بڑا ٹھہر ٹھہر کے ترتیب دے نال بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا جا توقف اختیار کیتا، تھوڑا جا ٹھہرے، پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اما جو ام سلمہ فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر ٹہر ٹہر کے قرآن نو پڑھیا کر دے، حدیث سنن دا شوق اس قدر حضرت ام سلمہ نو۔ ایک دن حضرت ام سلمہ جمعے والے دن غسل کیتا، اپنے بالاں دے اندر کنگھی کر رہی نے، حضرت ام سلمہ نے جس وقت مسجد نبوی دے اندر محبوب پیغمبر دا پہلا کلمہ سنیا یا ایھا الناس، آقا نے فرمایا اے لوگو، حضرت ام سلمہ نے اپنے بالاں نو چھوڑیا، اپنی چادر نو اپنے اوپر اوڑیا اور اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے محبوب پیغمبر دا خطبہ سننا شروع کر دیتا۔ امہات المومنین آقا علیہ السلام دا خطبہ اس قدر شوق دے نال سنیا کر دیا کہ اپنے سارے کام کاج نو چھوڑ کے جس وقت اللہ دے پیغمبر منبر تے آ جاندے، آقا علیہ السلام دا خطبہ خاموشی دے نال بیٹھ کے سنیا کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 379 احادیث نو بیان کرنے والیاں نے، سب تو زیادہ احادیث مسند احمد دے اندر حضرت ام سلمہ دی موجود نے، پھر اس کے بعد امام بخاری دی کتاب دے اندر حضرت ام سلمہ دی احادیث موجود نے، صحیح مسلم دے اندر حضرت ام سلمہ دی احادیث موجود نے، جامعہ ترمذی دے اندر حضرت ام سلمہ دی احادیث موجود نے، سنن نسائی دے اندر حضرت ام سلمہ دی حدیث موجود نے، سنن ابو داؤد دے اندر حضرت ام سلمہ دی حدیث موجود نے۔ احادیثیاں جتنیاں بھی کتب موجود نے، جتنے بھی ضروری مسائل نے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائے نے۔ 400 دے قریب احادیث نو خاص مسائل جڑے نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا۔ حضرت ام سلمہ 84 سال دی عمر دے اندر اس دنیا تو انتقال کر جاندیاں نے، 63 ہجری دے اندر مدینے دے اندر انتقال کر دیا نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع دے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو
دفن کر دیتا۔ امہات المومنین حدیث دے نال بیان کرنے والیاں ساری زندگی ساری امہات المومنین دی سیرت یہ بیان کر دیے کہ اللہ دے پیغمبر دی حدیث دے نال پیار کرو، اللہ دے پیغمبر دے احکامات دے نال پیار کرو۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزاں تہاڈے اندر چھڈ کے جا رہا، جڑا بندہ مضبوطی دے نال انہاں نو پکڑ لے گا، انہاں تے عمل کرے گا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکدا۔ اللہ دے پیغمبر وہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ آقا فرما دے نے کتاب اللہ، ایک اللہ دی کتاب قرآن ہے، اور دوسرا و سنت رسول ہی، میری حدیث میری سنت تاڈے اندر چھوڑ کے جا رہا۔ جڑا قرآن و حدیث نو منن والا ہوئے گا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے گا، جڑا قرآن و حدیث سے عمل کرنے والا ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو دنیا دے اندر آخرت دے اندر کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔